علامت ایمان کے لحاظ سے بخاری میں ہے، کتاب الایمان کے اندر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آیت الایمان حب الانصار، ایمان کی نشانی انصار کی محبت ہے، جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے ایک قسم ہے صحابہ کی، انصار صحابہ۔ اور اس کے ساتھ ہی وآیت النفاق بغض الانصار، انصار کا بغض منافقت کی پہچان ہے، منافقت کی علامت ہے۔ یہ بڑی قابل غور بات ہے۔ بخاری کی حدیث نمبر 17 ہے اور مسلم شریف کی حدیث نمبر 59 ہے، ایسی سنن نسائی میں بھی موجود ہے۔ اور پھر اس مضمون کی دوسری حدیث جو صحیح مسلم میں حضرت برار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی الانصار، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے بارے میں فرمایا، لا یحبہم الا مومن، ان سے صرف مومن ہی پیار کرتا ہے، ولا یبغضہم الا منافق، اور ان سے صرف منافق ہی بغض رکھتا ہے۔ اب یہ حدیثیں بالکل واضح ہیں، یعنی مطلب یہ متن بھی واضح ہے، سند بھی واضح ہے، سیاقی ہیں، خود صحیح ہیں۔ اب یہاں ضرورت ہے غور کرنے کی، کیا ایسا معیار اور مرتبہ ان کو ملا کہ ایک بندہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کے لحاظ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے لحاظ سے تو کلیئر ہو چکا ہو، دونوں پیپر اس کے پاس ہوں، اور نیچے آ کے انصار کے پیپر میں فیل ہو جائے کہ انصار کا چونکہ بغض تھا، تو پھر مطلب کیا بنے گا؟ مطلب بنے گا کہ پھر توحید و رسالت کی تو ویلیو کوئی نہیں، معاذ اللہ، کہ توحید میں بھی کلیئر تھا، رسالت میں بھی کلیئر تھا، اور بغض انصار کی بنیاد پہ جنمی بن گیا، منافق بن گیا، مومن نہیں رہا۔ تو پھر یہ تاثر ابھرے گا کہ اتنی اہمیت توحید کی نہیں اور اتنی اہمیت رسالت کی نہیں، معاذ اللہ، جتنی پھر انصار کی اہمیت ہے، کہ اللہ کو ماننے والا تھا، اللہ کے رسول علیہ السلام کو ماننے والا تھا، مگر جب انصار کی باری آئی، یہاں بغض پایا گیا انصار میں سے کسی کے لحاظ سے، کسی ایک کے لحاظ سے بھی، اب اس کو منافق قرار دے دیا گیا۔ تو پھر پہلا عقیدہ تو ایمان بالانصار ہونا چاہیے، توحید کی جگہ پر، رسالت کی جگہ پر تو ایمان بالانصار ہونا چاہیے، جبکہ ایسا ہرگز۔ تو بات سچی ہے، لیکن اس کے مفہوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ توحید میں بھی پاس ہو، رسالت میں بھی پاس ہو، اور پھر انصار کا بغض ہو۔ انصار کے جس بغض کی بنیاد پہ منافق ہوگا، اگر توحید و رسالت پر ایمان ہے تو وہ بغض آ ہی نہیں سکتا۔ اور ایسے ہی یعنی محبت انصار جو ہے وہ ایمان ہے، اور ایک بندہ جو ہے وہ توحید و رسالت تو مانتا نہ ہو اور انصار کا بڑا محب ہو، تو کیا وہ مومن ہو جائے گا؟ تو جب محبت انصار ایمان ہے تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ محبت انصار ایمان ہے، ماننا پڑے گا کہ ایک جہت ہے، انصار کی ایک جہت ہے، اس جہت سے محبت ایمان ہے اور اس جہت سے بغض منافقت ہے۔ وہ جہت کیا ہے؟ انصار رسول علیہ السلام ہونے کی، کہ چونکہ سرکار کے انصار ہیں تو سرکار کے انصار ہیں سرکار کا کلمہ پڑھ کے، سرکار کے انصار ہیں سرکار کے لیے قربانیاں دے کے، سرکار کے انصار ہیں اپنے آپ کو سرکار پہ قربان کر کے۔ تو جب اس جہت کی بنیاد پر یہ انصار ہیں تو پھر اب ان کو کی محبت، جو بھی اللہ اور رسول کو مانتا ہے وہ ان کو ضرور مانے گا، ورنہ وہ اللہ اور رسول کو نہیں مانتا۔ یہ محبت میں ہے، اور بغض میں یعنی ان کی یہ جہت یہ سامنے، بلکہ بعض والوں کے لیے تو مطلقاً کہ یہ جو بغض رکھے گا ان سے، تو بغض کدھر لوٹے گا؟ رسول اللہ کی طرف، بغض اللہ کی طرف لوٹے گا۔ انصار کی اس خاص جہت کی بنیاد پر، انصار کے انصار رسول ہونے کے لحاظ سے جب انہیں مانا گیا ہے، تو پھر بغض کوئی کر رہا ہے تو اس وجہ سے بغض ہوگا، معاذ اللہ کہ اس نے ان انصار نے کیوں مدد کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس طرح کہ مشرکین مکہ
انصار کو روکتے تھے عمرہ کرنے سے، اور ساتھ کہتے تھے چونکہ تم نے ہمارے دشمن کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے ہم تجھے عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ تو سرکار کی نسبت کی بنیاد پر انصار سے دشمنی کی جاتی تھی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چونکہ میری وجہ سے ان سے بغض رکھا جاتا ہے تو ان کا بغض پھر منافقت ہے، میری وجہ سے چونکہ ان سے پیار کیا جاتا ہے تو ان کا پیار ایمان ہے۔ تو یہ یعنی جہت ساتھ ماننا فرض ہے، اگر یہ جہت نہ مانی جائے تو پھر صحیح مطلب حدیث کا سمجھ نہیں آ سکتا، اور اس پر ہزاروں اعتراض وارد ہوتے ہیں۔ ہمارے شارحین نے خود انہی احادیث کی بنیاد پہ لکھا کہ صحابہ کا آپس میں جو بعض امور تاریخ کی بنیاد پر، یعنی دو خاندان ہیں اور دونوں ہی انصار ہیں اور دونوں ہی سرکار کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں، اور دونوں کی یہ جہت آپس میں کہ دیوانے ہیں سرکار کے، اس میں سے کسی ایک کو دوسرے سے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس کے باوجود کوئی آپس میں ان کی خاندانی رنجش ہو سکتی ہے، ایک خاندان کی دوسرے خاندان کے ساتھ، جس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بخاری شریف میں ذکر ہے کہ قباء کے علاقے میں دو قبیلوں میں صلح کروانے کے لیے تشریف لے گئے تھے، تو وہ صلح کیوں ضرورت پیش آئی کہ آپس میں وہ ناراض تھے۔ اب جب ناراض تھے تو آپس میں بغض تو پایا گیا، تو کیا بغض کی وجہ سے دونوں قبیلے آپس میں کافر ہو گئے یا دونوں منافق ہو گئے؟ اب منافق ہو جاتے تو سرکار صلح کیوں کروانے جاتے؟ سرکار صلح کروانے گئے اہل ایمان کے درمیان، تو آپس میں ان کے اب بغض کی یعنی دو قسمیں بنیں گی، ایک ہوگا اس جہت سے بغض کہ یہ انصار رسول اللہ علیہ السلام کیوں ہیں، ایک یہ اس سے ہٹ کر کسی امر طاری کی بنیاد میں آپس میں کوئی مسئلہ، تو امر طاری کی بنیاد پر جو آپس میں مسئلہ ہو جائے گا انصار کا انصار کے ساتھ یا انصار کا مہاجرین کے ساتھ، تو اس میں ان کے کسی کے ایمان پر کوئی حرف نہیں آئے گا، اور دوسرا جہت اسلام کی وجہ سے جو کرے گا تو وہ تو مرتد ہو جائے گا، یعنی انصار میں سے انصار کے ساتھ کوئی کرے یا انصار میں سے کسی کے ساتھ مہاجرین میں سے کوئی کرے تو وہ ان سے تب ہوگا کہ کلمہ انہوں نے کیوں پڑھا، پہلے اس کا اطمینان اور اعتقاد سرکار سے اٹھے گا، اللہ کی توحید سے اٹھے گا، پھر ادھر آئے گا۔ تو اس بنیاد پر یعنی یہاں ماننا پڑے گا جس طرح محبت کی ایک جہت ہے، محبت کا ایک پہلو ہے، ایسے ہی بغض کا بھی ایک پہلو ہے۔ ایک وہ بغض ہوگا کہ جس کی بنیاد پر وہ بغض رکھنے والا یقیناً منافق بن جائے گا، اور دوسرا ان کا آپس میں، بعد والوں کی بات نہیں، یہ علیحدہ مسئلہ ہوگا، ان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نیکی میں آگے مقابلہ کرتے ہوئے یا کسی صورتحال میں کوئی رنجش بھی ہو جائے یا وہ معاملہ آگے اس سے بھی آگے چلا جائے، جس طرح صلح کی ضرورت پڑی، تو اس میں ان کا کی طرف منافقت کا نام و نشان بھی نہیں آئے گا، کیونکہ وہ بغض اس جہت کی بنیاد پہ نہیں، کسی اور جہت کی بنیاد پر ہے۔ تو یہ دو قسمیں ماننا لازم ہے، اور اس پر لا يحب الانصار الا مومن، انصار سے صرف مومن ہی پیار کرتا ہے، وہ پیار جو سرکار کی وجہ سے ہے۔ جو آپس میں لڑ بھی پڑے تو یہ پیار زائل نہیں ہوتا، یہ پھر بھی برقرار ہے، وہ پھر بھی ایک دوسرے کو سرکار کا دیوانہ مان رہے ہیں۔ اور دوسری طرف جو وہ بغض ہے کہ ان کا بغض نہیں رکھتا مگر منافق، تو وہ جو ہے وہ بغض جو اس جہت سے بغض ہو کہ کوئی کسی انصاری سے اس لیے بغض رکھتا ہے کہ اس نے کیوں کلمہ پڑھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس نے کیوں مدد کی ان کی، اب یہ جو بغض ہے یہ اس سے بعد میں پہلے اصل سرکار سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے
تو یہ دو قسمیں ذہن میں نہ رکھنے کی وجہ سے یہ مودودی یا مرزا جہنمی یا غامدی یا روافظ یا اس طرح کی وہ ساری صورتحال جو ہے وہ بنتی ہے، اور ساری حدیث کا فہم اس پر موقوف ہے کہ محبت صحابہ، محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم، ان کی محبت جو شریعت میں جواز سے فرض تک پہنچی تو وہ نسبت رسول علیہ السلام کی وجہ کی محبت ہے، اور دوسری طرف جو بغض منافقت ہے تو وہ نسبت رسول علیہ السلام والی جو جہت ہے، اور یہ معاملہ آپس میں صحابہ تک کا ہے۔ آج ہمارے لیے دو قسمیں نہیں، ہمارے لحاظ سے ایک ہی قسم ہے کہ مطلقاً ان کا بغض مطلقاً منافقت ہے۔ ہمارے لحاظ سے اور اس لحاظ میں فرق کیوں ہے، یہ بھی جہت سامنے رکھنا چاہیے، اور بہت ضروری ہے۔ فرق اس لیے ہے کہ ان میں سے صحابہ میں سے ہر ایک کے ایمان کا سبب خود ذات رسول علیہ السلام، انہیں ڈائریکٹ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے روشنی ملی ہے، اور غیر صحابہ کو جو ملا ہے صحابہ کے ذریعے سے ملا ہے۔ تو وہاں تو وہ آپس میں ایک جیسے ہیں، وہاں تو دو قسمیں بنے گی، لیکن جب اس سے آگے امت کا قافلہ گزر گیا تو بعد والا ہر بندہ جو غیر صحابی ہے، اسے دین ایمان جو کچھ ملا ان کی نسبت سے ملا، یعنی ان کے ذریعے سے ملا، ان سے ہو کے ملا، صحابہ سے اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے۔ اس لیے بعد والوں کے لیے تو مطلقاً بغض منافقت ہے، خواہ وہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ہو یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ہو۔ یعنی یہاں چونکہ وہ دو صورتیں بنتی نہیں کہ آپس میں ایک جیسے ہیں اور آپس میں معاملات کی بنیاد پر ایسی صورتحال بن گئی، یہاں چونکہ وہ زمانہ بدل گیا اور انہیں ان کے ذریعے سے ان کی کھیتیاں سیراب ہوئی ہیں، یہاں انہوں نے مکمل ہر جہت سے ان کا ادب اور احترام کرنا ہے۔ اور ادھر جب وہ آپس کا ان کا معاملہ تھا تو آپس کے معاملے میں یعنی یہ حدیث کتنی اب واضح ہے کہ انصار کی محبت والی، اور پھر انصار میں سے آدھے انصار یعنی کچھ انصار حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، کچھ انصار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، یا کچھ انصار حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، اور کچھ انصار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، اور سارے انصار ہی صحابی بھی ہیں، اعلیٰ درجے کے ولی بھی ہیں، اور کسی ایک کے بارے میں بھی منافقت کا قول نہیں کیا جا سکتا، اور یہ آپس میں بھی کوئی ایک دوسرے کو کبھی انہوں نے منافق نہیں کہا، تو یہ اسی بیس پر کہا جو بیس اہل سنت و جماعت نے قرآن و سنت سے سمجھی ہے، ورنہ تو پھر کوئی صحابی بھی نہیں بچے گا۔ کیسے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جو انصار ہیں لڑائی میں، ان کی وجہ سے دوسری طرف والے سارے منافق ہو جائیں، اور پھر جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انصار کھڑے ہیں ان کی وجہ سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے سارے جو ہیں یہ ان پر حکم لگا دیا، پھر اسلام کے دامن میں پیچھے بچے گا کیا؟ اور یہ کہ خود انہوں نے جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازے پڑھا رہے تھے تو انہوں نے کہا دین ہمارا ایک ہے، رسول ہمارے ایک ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم آپس میں مسلمان ہیں۔ یہ یعنی ساری چیزیں اس لیے کلیئر کی کہ ہم ایک دوسرے پر منافقت کا فتویٰ نہیں لگاتے، اس واسطے کہ اگرچہ مسئلہ اس سے جنگوں تک پہنچا مگر یہ وہ بغض نہیں تھا جو نسبت رسول علیہ السلام کی وجہ سے ہو، کہ مولا علی والے ان سے اس لیے لڑ رہے ہوں کہ انہوں نے کلمہ کیوں پڑھا سرکار کا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے اس لیے لڑ رہے ہوں کہ یہ جو ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ انہوں نے کیوں کلمہ پڑھا سرکار کا۔ اس جہت پر کسی طرح کا کوئی جھگڑا نہیں تھا، کوئی اختلاف نہیں تھا، اور یہ وہ مدار ہے کہ جس کی بنیاد پر ان حدیثوں کو سمجھا جا سکتا ہے۔ اب یہاں یہ ہے مسلم میں لا یحبہم الا مومن، کہ انصار کے بارے میں ہے کہ ان سے صرف مومن ہی پیار کر سکتا ہے، ولا یبغضہم الا منافق، ان سے صرف منافق ہی بغض رکھتا ہے۔ تو اب یہ وہ بغض ہوگا صحابہ کے درجے میں آپس میں کہ جو اس جہت کی بنیاد پر ہے، اس جہت کی بنیاد پر کہ جو سرکار کی نسبت سے ہٹ کر باقی معاملات کے لحاظ سے
تو اب وہاں پر جو ہے وہ ایمان پایا جائے گا جہت رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے لحاظ سے، اور اب اس میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ اگر نہ لیا جائے تو پھر دوسری طرف صحیح مسلم کے اندر یہ بخاری میں تو صرف یہ باب آیا کتاب الایمان میں، آیت الایمان حب الانصار۔ امام مسلم نے دو حدیثیں جن کو بظاہر متعارض یعنی ٹکرانے والی سمجھا جائے، انہوں نے دونوں کا ہی ایک باب بنا دیا۔ یعنی آج جو جھگڑے چل رہے ہیں، امام مسلم نے دونوں کا ایک باب بنا دیا۔ کیسے؟ کہتے ہیں حب علی والانصار آیت الایمان، حب علی والانصار آیت الایمان وبغضهم آیت النفاق۔ یعنی یہ واضح کر دیا کہ اگرچہ انصار ادھر بھی کھڑے ہیں اور مولا علی ادھر کھڑے ہیں، یہ نہیں کہ سرکار کو معاذ اللہ بھول گئے تھے کہ ایک مرتبہ کہا کہ مولا علی کی محبت ایمان کی نشانی ہے، اور دوسری جگہ بھول گئے تو فرمایا انصار کی محبت ایمان کی نشانی ہے۔ سرکار بھولے نہیں اور آپس میں تعارض نہیں، اس واسطے کہ مولا علی کی محبت کی جو جہت ہے وہی جہت انصار کی محبت کی بھی ہے۔ جس جہت پر مولا علی کی محبت ایمان ہے اسی جہت پر انصار کی محبت بھی ایمان ہے، اور جس جہت پر انصار کی محبت ایمان ہے اسی جہت پر مہاجرین کی محبت بھی ایمان ہے۔ یعنی یہ نہیں کوئی انصار والی پیش کر کے کہا کہ مہاجروں کی تو پھر خیر تھی، کوئی بات نہیں۔ جب بعد والے جو آئے ان کی محبت اتنی بڑی ضروری ہوگی تو جو پہلے دن سے ساتھ تھے اعلان نبوت کے بعد، اور جنہوں نے سارا مکی زندگی والا معاملہ جو ہے وہ ساتھ دیا، تو ان کی تو بطریق اولا ہوگی۔ تو اب یہ تب ہوگی جب اس طرح حدیث کو سمجھیں گے کہ جو اہل سنت کا اصول ہے کہ جہت ایک ہے، اور پھر ضرورت کے تحت کبھی کسی کا معاملہ اپریشیٹ کرنا پڑا، ہائی لائٹ کرنا پڑا کہ جب انصار کو کہیں یہ محسوس ہونے لگا کہ مہاجرین تو ہمیں اگنور کر رہے ہیں اور یہ سمجھا جا رہا تھا، تو سرکار نے اس وقت فرمایا کہ انہیں معمولی نہ سمجھو، ان کی محبت تو آیت ایمان ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ مہاجرین کی نہیں ہے، مہاجرین کی تو سمجھی جا رہی تھی، اور ان کے لحاظ سے کچھ فرق محسوس ہونے لگا کچھ لوگوں کو، تو سرکار نے یہ بتا دیا۔ اور جب وہ اہل یمن کے کچھ لوگوں نے شکایات آ کر کی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو سمجھی جا رہی تھی، اور یہ تصور رہا تھا کہ شاید یہاں کچھ فرق بن جائے، تو سرکار نے ضروری سمجھا کہ ان کا نام لے کر کہا جائے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت جو ہے وہ ایمان ہے، آیت الایمان حب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ محبت کی بنیاد، اور اس میں امام قرطبی نے یہ واضح طور پر یہ لکھا، ھذا المعنی جار فی اعیان الصحابۃ، یہ جو حب الانصار آیت الایمان اور بغض الانصار آیت النفاق ہے، کہتے ہیں یہ صرف انصار کی بات نہیں ہے، یہ سارے جو بڑے صحابہ ہیں، پہلے ان کا نام لیا، فی اعیان الصحابۃ کالخلفاء والعشرہ والمہاجرین، یعنی عشرہ مبشرہ ہوں، خلفاء راشدین ہوں، سارے مہاجرین ہوں، ان میں مہاجرین میں سے بھی ہر ایک کی محبت جو ہے وہ آیت ایمان ہے، اور ہر ایک کا بغض آیت نفاق ہے۔ اور کہتے ہیں فحبہم بل وفی کل الصحابۃ، انصار ہوں، مہاجرین ہوں، یا ان سے ہٹ کے ہوں، دیگر علاقوں سے آنے والے جو صحابہ بنے تھے، بل فی کل الصحابہ، ہر صحابی کے بارے میں یہ ہے کہ ان کی محبت آیت ایمان ہے، اور ان کا جو بغض ہے وہ آیت نفاق ہے۔ اس میں سب مشترکہ ہیں، لیکن آگے کسی میں یہ وصف زیادہ ہے، کسی میں کم ہے، لیکن نفس محبت ایمان ہونا
اور نفس بغض ان کا منافقت ہونا، اس میں سب برابر ہیں۔ آگے پھر درجہ بندی ہے کہ کسی کے لحاظ سے زیادہ، کسی کے لحاظ سے کم، یہ وضاحت جو ہے وہ ساتھ ان محدثین نے کی۔ کہتے ہیں فَحُبُّهُمْ لِذَالِكَ الْمَانَى مَحْضُ الْإِيمَانِ، سرکار کی نسبت سے سارے صحابہ سے محبت یہ محض ایمان ہے۔ وَبُغْضُهُمْ لَهُ مَحْضُ النِّفَاقِ، اور اس نسبت والی جہت میں ان میں سے کسی کے ساتھ بغض جو ہے یہ محض منافقت ہے۔